وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم کرو نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور پڑھا کرو قرآن صبح کو، بے شک قرآن کا پڑھنا صبح کو ہوتا ہے فرشتوں کی حاضری کا وقت، اور شب میں تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور یہ ایک اضافی عمل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ فائز فرمائے تم کو تمہارا رب مقام محمود تک۔ اور کہو اے میرے رب، داخل کر مجھ کو اچھی طرح داخل کرنا، اور نکال مجھے اچھی طرح نکالنا، اور بنا میرے لیے اپنے پاس سے زور قوت کو مددگار۔ اور آیت نمبر 81، اور کہہ دو کہ آ گیا حق اور نابود ہو گیا باطل، بے شک باطل ہے نابود ہونے والا، اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن میں وہ جو ہے شفا اور رحمت مومنوں کے لیے، اور نہیں بڑھاتا ظالموں کے حق میں مگر خسارہ۔ اور جب نعمت بخشتے ہیں ہم انسان کو تو روح گردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیرنے لگتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی مصیبت تو ہو جاتا ہے نا امید۔ اور کہہ دو کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریق کے مطابق، سو تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ اور زیادہ ہدایت کے راستے پر۔ اور سوال کرتی ہیں تم سے روح کے بارے میں، کہہ دو کہ روح ہے امر میرے رب کا، اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے مگر تھوڑا سا، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس کو جو وحی کیا ہم نے تمہاری طرف، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، مگر رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک اس کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ کہہ دو کہ اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اس بات پر کہ بنا لائے مانند اس قرآن کے، تو نہ لا سکیں گے اس جیسا اگرچہ وہ ہوں ایک دوسرے کے بھی مددگار۔ اور یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، مگر قبول نہ کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کے، اور کہنے لگے کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تم پر جب تک نہ جاری کر دو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو جائے تمہارا باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، پھر جاری کرو نہریں اس کے بیچ میں بہتی ہوئی، یا گرا دو آسمان کو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا لے او اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا ہو تمہارا گھر سونے کا، یا یہ کہ تم چڑھ جاؤ آسمان پر، اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہارے چڑھنے کو جب تک کہ نہ اتار لاؤ ہم پر کوئی کتاب جسے ہم پڑھ لے۔ کہہ دو کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان پیغام پہنچانے والا۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے معجزے مانگتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص تھے کہ کسی طرح سے لوگ اسلام کے فولڈ میں آ جائیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے تھے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں، اور صحابہ بھی کئی دفعہ ان کے دل میں یہ بات آتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو پہلے بھی معجزے دکھائے ہیں، انہوں نے کون سا مانا تھا، اب ان کو معجزہ تبھی دکھاؤں گا جب میرا دل چاہے گا، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ تو ہم ضرور بھیجتے ان کے پاس آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر۔ کہہ دو کہ کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر میری اور تمہارے درمیان، بے شک وہی ہے اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پر ہے، اور جن کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے رفیق اس کے سوا۔ اور جمع کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ ماند ہوگی ہم مزید بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سزا ہے ان کی اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کا۔ پھر غور کیجئے کہ کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کا، اور کہتے تھے کہ جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا ہم یقیناً اٹھائے جائیں گے پیدا کر کے اثر نو۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، قادر ہے اس پر کہ پیدا کر دے ان سے ایسے لوگوں کو، اور مقرر کیا ہے اس نے ان کے لیے ایک وقت نہیں کچھ شک جس میں، تو قبول نہ کیا ظالموں نے سوائے کفر کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو اگر تم مالک ہوتے خزانوں کے میرے رب کی رحمت کے، تو پھر ضرور روک لیتے تم خرچ ہو جانے کے خوف سے، اور ہے انسان بڑا ہی تنگ دل۔ اور آیت نمبر 101، اور یقیناً عطا کی تھی ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی، تو پوچھ بنی اسرائیل سے کہ جب وہ آیا ان کے پاس تو کہا اس سے فرعون نے، بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے موسیٰ سحر زدہ۔ اور آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا اس نے یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان کو مگر رب نے آسمان اور زمین کی بصیرت کے لیے،
اور بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک ہونے والوں میں۔ تو ارادہ کیا اس نے کہ نکال دے ان کو اس سرزمین سے، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور جو تھے اس کے ساتھ سب کے سب کو۔ اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہ بسو زمین میں، پھر جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ تو لے آئیں گے ہم تم سب کو جمع کر کے، اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ اور یہ قرآن کی تقسیم کیا ہے ہم نے اس کو حصوں میں تاکہ پڑھ کر سناؤ تم اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر، اور نازل کیا ہے ہم نے اس کو بتدریج۔ اور آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ، یقیناً جن لوگوں کو دیا گیا ہے علم اس سے پہلے، جب وہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان کو تو وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں، اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہے یہ وعدہ ہمارے رب کا پورا ہونے والا، اور گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور زیادہ کرتا ہے یہ ان کو عاجزی میں۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ پکارو تم اللہ یا پکارو تم رحمان، جس کسی نام سے بھی تم پکارو گے تو اس کے نام ہے اچھے، اور نہ بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز اور نہ آہستہ کرو اسے، اور اختیار کرو بیچ کا راستہ، اور کہو کہ سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نہیں اختیار کیا ہے جس نے کوئی بیٹا، اور نہ ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ناتوانی کی وجہ سے ہے، اور بڑائی کرتے رہو اس کی درجہ کمال کی بڑائی۔ آمین ثم آمین۔